बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफ़री आपकी खिदमत में हाज़िर। आप मुझे जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर मैं रूहानियत की गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। मैं कुरान पाक की तफसीर के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ज़ोडिक कंसल्टेंसी की बात करता हूँ। तो तकरीबन हर चैनल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि आपका सिलसिला क्या है। यानी दुनिया ये जानना चाहती है कि जो रूहानियत का फैज़ मुझे मिला है वो कहाँ से मिला है। तो मैंने ये सोचा कि उसके बारे में ख़ुद बताऊं। वो ख़ुद बताने की बजाय आज मैं उस जगह जो है वो हाज़िर हो गया हूँ जहाँ से मुझे ये फैज़ मिला। कलंदर पाक सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे अपने करीब रखा, करीब रहने का मौका दिया और उनके इशारे पे आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। और जो मेरा सबसे पहला तारुफ़ कलंदर पाक सैयद सफदर अली बुखारी के बाद जो पहला तारुफ़ हुआ था वो मंशा अब्बास बुखारी साहब, कलंदर पाक के बड़े फ़र्जंद, और उनके साथ एक मोहब्बत का सिलसिला आज भी कायम है। तो आज मैं उनके साथ आया हूँ कलंदर शेर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अतहर पे, और उसी के सेन में ये बैठ के मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ इस वक्त सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। मैं बीच में कुछ चीज़ें पूछता रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मंशा साईं जो हैं वो आपको बताएं कि हमारा रूहानियत का सिलसिला क्या है, इस सिलसिले का तारुफ़ क्या है, और इस सिलसिले को जो है ना जो खानकाही सिस्टम है उससे जो है अलहदगी या अलहदा उसके साथ इसके अंदर क्या है। तो मंशा साहब जो है वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं अपने छोटे भाई सैयद हैदर जाफ़री साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो कसूर का मारूफ़ इलाका बकर मंडी के करीब कोट शेर अली शाह में तशरीफ़ लाए। इस वक्त मैं बैठा भी अपने मुर्शिद करीम हज़रत कलंदर पाक बाबा जी सैयद शेर अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कदम में हूँ। को कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला अवैसिया है, आपका अवैसिया सिलसिला है। और जहाँ हम बैठे हैं हज़रत शेर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का, इनका सिलसिला कादरिया कलंदरिया है। बाबा जी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बग़ैर मलामत उन्होंने इख्तियार की और मुर्शिद करीम हज़रत शेर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने भी मलामत को ही अपनाया। मलामत से मुराद ये है कि ये सिलसिलों में न ज़रा मुश्किल सा काम हो जाता है कि बहुत सारे मारूफ़ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसे बुज़ुर्ग हुए हैं जिन्होंने मलामत को इख्तियार किया। मलामत से मुराद क्या है कि अपनी ज़ात को क्रिटिसाइज़ करना, अपनी बज़ाहिरी लिबादा ऐसा इख्तियार करना कि जो साहिब अक़ल लोग हैं या साहिब शरीयत लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करते, उन पे तनकीद करते हैं। उनका जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि जो लोग हैं वो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे ना हों, लोग हमें ना मानें। हम उसको वो मनाना चाहते हैं और उनका मतम नज़र ये होता है कि वो राज़ी हो जाए। वो जब मखलूक आपके इर्द गिर्द होती है इकट्ठी तो उससे फिर ट्रैक होने का ख़दशा भी होता है। फिर ज़ाहिरी लिबादा ऐसा इख्तियार किया जाता है जैसे हज़रत बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो लिबादा था, बाज़ार हुस्न में आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपके ऊपर फतावे लगे, शरीयत के लोगों ने लगाए, साहिब अक़ल लोगों ने, दुनियादारों ने आप पे उंगली उठाई, हत्ता कि आपको काफ़िर कहा गया। तो आप फरमाते हैं कि तनु काफ़िर काफ़िर आख दे, तू आहो आहो आख। वो मतलब ये है कि ज़माने से गर्ज़ नहीं है कि ज़माना क्या करता है। लिहाजा ये जो सिलसिला है अवैसिया है मेरे वालिद गिरामी का, और कलंदरिया सिलसिला है कादरी कलंदरी मुर्शिद करीम हज़रत शेर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। जी बिल्कुल ठीक है सही। और इसमें जो है वो अगर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन फरमा दें कि ये जो जैसे कलंदर पाक ने फरमाया था कि हक़ की रोशनी 100 साल के बाद आती है, तो वो जो है वो कलंदर पाक ने रूहानियत को एक तजदीद फरमाई थी, एक रूहानियत के मुजद्दद के तौर पे
آپ تشریف لائے تھے، تو پھر اس سلسلے کو آپ نے جو ہے نا ملامتیہ سے نکال کے پھر سورہ رحمان کی ریسرچ کی طرف جیسے لے کے آئے، جی اس کے اوپر بھی ذرا اگر آپ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ تھے قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جوانی میں جب آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، ماں باپ کے اکلوتے بیٹھے تھے، تو ہر چیز کو آپ نے چھوڑ دیا، جائیداد کو، زمین کو، بینک بیلنس کو، گھر کو، بزنس کو، اولاد کو چھوڑ دیا اور راہ حق کے مسافر بنے، اور اللہ کریم سے آپ کو محبت اور عشق ہو گیا، اور آپ کو پھر یہ روحانی طور پہ حکم ملا کہ اس کو اگر راضی کرنا ہے تو اتنا ایزی کام نہیں ہے اس کو راضی کرنا، اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا پریکٹیکل۔ تو آپ کو حکم پہلے تو یہ دیا گیا کہ جو اللہ سے جو عشق ہے یہ بڑا امتحان ہے، اور اللہ اپنے عاشقوں کو بڑی سخت اور کڑی آزمائش سے گزارتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دیکھ لیں، آپ ائمہ معصومین علیہ السلام دیکھ لیں، جتنے بھی ہستیاں گزری ہیں اللہ نے ان کو کڑے امتحان سے گزارا۔ تو بابا جی کو بھی حکم ملا کہ وہ ویسے رحیم ہے لیکن عاشقوں کے ساتھ اس کا کرائٹیریا الگ ہے۔ پھر بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو پیش کر دیا کہ تو جس درد سے گزار، جس امتحان سے میرا اللہ گزارے، جس تکلیف سے گزارے، مجھے ہر قیمت پہ وہ ہر درد، ہر دکھ، ہر تکلیف جو اس کے حصول میں، جو اس کو پانے میں رکاوٹ ہو، مجھے قبول ہے۔ تو آپ نے بازار حسن میں ڈیرا رکھا، اور بازار حسن میں ڈیرا رکھنے کا یہ ہوا کہ ظاہری آپ نے ملامت کی۔ ملامت سے کیا تھا کہ ظاہری جب آپ لبادہ جو ہوتا ہے، آپ ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہیں تو جو شرفاء ہوتے ہیں، جو شریف ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو معزز نیک گردانتے ہیں، وہ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، آپ کے قریب بھی نہیں آتے۔ تو بابا جی یہی چاہتے تھے کہ میرے قریب آئے کوئی نہ، وہ چونکہ ان کا مطمع نظر بندوں کو منوانا نہیں تھا، اس خالق کو راضی کرنا تھا۔ اور آپ کا حسن دیکھیں کہ آپ اس گندگی کے ڈھیر میں مشیت الہی کی وجہ سے بیٹھے، اور اس گندگی میں رہنے والے 350 کے قریب لڑکیوں کو پیشہ چھڑا کے ان کے نکاح پڑھائے۔ اور جیسا شاہ صاحب نے فرمایا، جب بابا جی نے اس علاقے کو صاف کر دیا تو وہ اس علاقے کو چھوڑا۔ آپ نے اس علاقے کو چھوڑنے کے بعد آپ نے پھر وہ تعویذ، دھاگا، دم چھو روایتی سلسلے سے ہٹ کے تو آپ فرماتے تھے کہ یہ سائنسی دور ہے، سائنس کی زبان میں ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اس کے اندر جب ہم سائنس کی زبان میں بات کریں گے تو لوگ ہماری بات کو سنیں گے۔ تو آپ نے پھر سورہ رحمان پہ ایک ریسرچ کی اور مختلف امراض کے مریضوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور انہوں نے ان کو سورہ رحمان سنائی، اور سب سے بہترین رزلٹ جس نے مریضوں کو ریئیکٹ کیا، جس ساؤنڈ ریڈیشن ویو سے جو مریض ٹھیک ہوئے، زیادہ جن کو شفا ملی، وہ قاری عبدالباسط الصمد تھے۔ تو بابا جی نے پھر اس علاج کو متعارف کروایا، جو اس کو میں بتاؤں بھی تو وہ آپ کا لمبا ہو جائے گا سلسلہ۔ آج زبان رد عام ہے کہ آپ 7 دن سورہ رحمان کی تلاوت قاری عبدالباسط کی آواز میں وداؤٹ ٹرانسلیشن سنتے ہیں، تو آپ سننے سے آپ کی بیماریاں، آپ کے امراض، آپ کے دنیاوی مسائل وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے اوپر ایک کتاب لکھی جائے کہ ایک دن بابا جی بڑے موج میں آئے، وہ دیوار پہ بیٹھے اور دیوار کو حکم دیا اور دیوار دوڑ پڑی۔ وہ فرماتے تھے یہ دیواریں دوڑنے کا دور نہیں ہے، یہ کرامات کا دور نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے کرامتیں میرے پیر کی ٹھوکر میں ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے اس دور کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ مردوں کو زندہ کرنا نہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ تو آپ نے مردہ دلوں کو زندہ کیا، خود آپ نے تکالیف برداشت کی، اور دیکھیں حسن، دیکھیں اس کی ذات میں سر بازار رسوائی اختیار کی، اور اس کا جس کا فاذکرونی اذکرکم، جس کا تذکرہ، جس کا وہ ذکر کرتے رہے سورہ رحمان کی صورت میں، ویسے بھی اللہ کا ذکر بہت زیادہ فرماتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ جی نے ان کو مقام کیا دیا۔ آج ان کا خالق کا ذکر کرنے والے کا اللہ نے اس دنیا کے اندر ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو بابا جی نے اس سلسلے کو جدت دی۔ روایتی یہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ جو ہے اس وقت وہ بالکل خانقاہی سسٹم سے ہٹ کے ہے،
मतलब इसके अंदर तावीज़, धागा, दम, छू, शरीनी, पीरी मुरीदी, लेन देन, नजराना वो नहीं है। सूरह रहमान सुने और इस पैगाम को फिर आप आगे फैलाएं। जी साईं, असल में मैंने आपको जो है वो आप सजादा नशीन भी हैं हजूर शेर अली शाह कलंदर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के और हजूर सैयद सफदर अली बुखारी काकियाँ वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह दोनों दरबारों पे आप सजादा नशीन हैं। तो मैंने आपको तो कभी जो है वो इस किस्म का करते हुए नहीं देखा, मैंने तो आपको खिदमत करते हुए देखा। और जितना को तकरीबन 20 साल से तो ज़्यादा हो गए हैं मुझे आपको जो है वो इस मज़ार के ऊपर भी और सारा आपको खिदमत करते हुए। तो मैं असल में जो है ना कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं हमारे इस सिलसिले में कि जो है वो जो रूहानी वारिस हैं सैयद शाकिर उज़ैर साहब, यकीनन कलंदर पाक ने ख़ुद फरमाया था कि मेरे बाद जो है रूहानी सिलसिला जो है वो उन्हीं का है, तो उन्हीं की आप भी उनके जो है वो रहनुमाई में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में भी मुझे ज़रा थोड़ा सा अगर आप तफसील से बयान फरमा दें। जी मैं वो अर्ज़ करता हूँ जी, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल इस्लामाबाद में रूहानी वारिस कलंदर सैयद बाबा जान के घर आपने विसाल फरमाया और आपके बिल्कुल आप उनके करीब थे, आपकी गोद में सर था। और जब आपने बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसका मैं आई विटनेस हूँ, आपने सैयद बाबा जान को फरमाया कि अपना हाथ मुझे दो, यूँ हाथ पकड़ा और फरमाया कि आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर ली तो सर्दियाँ थीं, फैब का महीना है, तो सैयद बाबा जान के वो कपड़े जैसे पसीने से शराबूर होते हैं ऐसे हो गए। तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद बाबा, अल्लाह ने जो मुझे रेत के ज़रे के बराबर नूर अता किया जिससे मेरा सीना रोशन हुआ, उस सीने की रोशनी को अब मैंने सैयद बाबा जान के सीने में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर अगली वसीयत आपने ये फरमाई कि मेरे बाद मेरे इस सिलसिले को सैयद बाबा जान चलाएंगे, और औलाद को हुक्म दिया और बाकी को हुक्म दिया कि आप मेरे बाद इनके पीछे चलेंगे। तो मैं लास्ट 22 ईयर से सैयद बाबा जान को अपना बाप की तरह, अपनी माँ की तरह उस्ताद मानता हूँ, मुर्शद मानता हूँ। मैं उनसे सीखता हूँ, सीख रहा हूँ, उनका स्टूडेंट हूँ। इस बात में दूसरी कोई राय नहीं है। मैं देखता रहता हूँ कि इश्क का वारिस कोई नहीं होता, और अगर इश्क का अगर वारिस नहीं है तो जो आशिक़ अल्लाह हैं वो ख़ुद क्यों फरमा रहे हैं? बेशक साइंस में जो है ना, वो मैं चूँकि कुरान पाक पे थोड़ा सा जाता हूँ, कुरान पाक में भी अल्लाह ने वरासत की आयात तो भेजी हैं, नबियों को नबियों का वारिस बनाया है, अइम्मा को अइम्मा का वारिस बनाया है, और औलिया को औलिया का वारिस बनाया। तो वरासत तो है। वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसमें कोई अबहाम है ही नहीं। अगर हम जिनको कलंदर मानते हैं, जिनके हम फॉलोअर हैं, अकीदतमंद हैं, मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने फिर औलाद को क्यों फरमाया? सवाल ये है। बेशक ये सवाल मुझ पे बनता ही नहीं है। सवाल तो साहिब मेज़ार से करे ना जिन्होंने फरमाया। और ऐसे में एक और बात भी है ना सही, अगर हम ये मानते हैं कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम हस्ती हैं, एक वली हैं, और अपने दौर के जो है वो रूहानियत की तजदीद करने वाले हैं, तो उन्होंने जो फरमा दिया उसको बेन ही मानना जो है वो रूहानियत की जो है वाजिब है। और अगर कोई नहीं मानता तो इसका मतलब ये है कि वो कलंदर पाक को नहीं मानता। असल में बात ये है कि सबसे जो मुश्किल, जाफरी साहब, फ़ी ज़माना ये मादी दौर है जी जी, इसमें सबसे मुश्किल काम जो है ना वो औलाद के लिए। बेशक। और मैं आप अगर 2 मिनट दें, आपकी बात काट रहा हूँ उसकी माजरत, लेकिन मैंने वो दौर कलंदर पाक की ज़ाहिरी हयात में भी देखा है, क्योंकि तकरीबन 10 साल जो है उनकी ज़ाहिरी हयात में भी मुझे रहने का मौका मिला, और मैं उस दौरान 1 या 2 दफ़ा आपके गांव में भी आया उस कलंदर पाकी के साथ। तो मैंने जो तकलीफ़ आपके घर के लिए महसूस की, और मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, यानी जब कलंदर पाक ने ज़ाहिरी दुनिया छोड़ी तो आपकी उस वक़्त एज भी कम थी, फ़रद साहब भी जो है वो छोटी एज के थे। तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी किसी ने दी है तो वो आपके घर ने दी है। उस वक़्त जो सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है वो बाबा जी गुलजार शाह बुखारी ने और वो आपके ख़ानदान ने दी है। मैं जाफरी साहब, आपने मेरे दिल की बात की है। अगर वो मैं रूहानी वारिस के हवाले से जुमला कहना चाहता हूँ कि सबसे जो मुश्किल काम है ना
وہ اولاد کے لیے ہے۔ بے شک۔ اس مادی دور میں سلسلے جتنے یہ خانقاہی نظام ہے اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ والد کے بعد اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ سجادہ نشین بنتا ہے اور وہ اس سلسلے کو پھر آگے چلاتا ہے۔ مجھے برداشت میرے لیے یہ مشکل کام تھا کہ میں بحیثیت بڑا بیٹا ہونے کے ناطے سے میں کلیم کروں، میں احتجاج کروں، میں اس بات کو تسلیم نہ کروں کہ کیوں جی میں بڑا بیٹا ہوں اور سارا کچھ میں ہی ہوں۔ لیکن میں نے اپنے والد گرامی مخدوم قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کو، ہم دونوں بھائیوں نے، سید فرت عباس شاہ صاحب نے اور میں نے، اس حکم کو عبادت سمجھا، اس حکم کو آخری حکم سمجھا، اس پہ نہ تو کوئی ڈیبیٹ ہے نہ کوئی ہے۔ اور میں ایک مختلف واقعات میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تم دونوں بھائیوں نے یہ تسلیم کیسے کیا ہے؟ تم جب وہ دربار پہ تشریف لاتے ہیں، جس طرح آپ ان کے آگے پیچھے دونوں بھائی دوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ عاجزی کا ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، عقیدت کا جو اظہار ہے وہ آپ کے وجودوں سے چھلکتا ہے، تو یہ کرتے کیسے ہیں؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ قلندر بابا بخاری بڑے تگڑے ہیں، انہوں نے منوایا ہے ہمیں، اور وہ ہمیں لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیتے۔ سید بابا جان جب تک اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، الہی آمین، اور صاحب نظر ہیں جن کو وقت کے قلندر یہ فرما دیں کہ میں نے اپنے سینے کا نور ان کے سینے میں ٹرانسفر کیا، تو میرا خیال ہے پھر بات رہ کوئی نہیں جاتی۔ مجھے پھر پکا کیس کیسے ہونا پڑا، یہ اپنا ڈاکٹر جاوید صاحب، ڈاکٹر حسام صاحب، ڈاکٹر کامران صاحب اور کچھ لوگ قلندر پاک کو للہ چھوڑنے کے لیے گئے، تو قلندر پاک نے سیم ڈے سید بابا جان کو بلا لیا اسلام آباد سے، اور ان کے ساتھ تشریف لے جانے سے پہلے وہ چودھری سہسر خان مرحوم ان کے کلاس فیلو بھی تھے، اور ان کے ملاقات بھی ہے، دوست تھے، بہت بڑے زمیندار ہیں موضع جیٹھل کے۔ وہ جانے سے پہلے علیحدہ ان کے پاس بیٹھے، صرف دو بندے تھے، ایک قلندر پاک اور ایک چودھری صاحب۔ یہ میں بات آپ کو غالباً بتا رہا ہوں آپ کے وصال سے 5 دن پہلے کی، بالکل ٹھیک، مطلب یہ 3 فیب کی یا 2 فیب کی بات ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے باتیں کی، مجھے نہیں پتہ کیا کی، آپ اسلام آباد تشریف لے گئے۔ بابا جی کا 8 فیب کو وصال ہو گیا۔ اب چونکہ رات تو گزر گئی، آپ کا شام کو وصال ہوا، ساری رات ہم جاگتے رہے، تو چودھری سہسر خان نے صبح 10 بجے جب اس نے دیکھا کہ اب ٹائم جو ہے نا وہ ذرا کلوز ہوتا جا رہا ہے، تو وہ مجھے لے کے گئے، ہم دونوں بھائیوں کو الگ، فرد صاحب کو مجھے، اور انہوں نے کہا کہ بابا جی جو الگ بیٹھے تھے تو وہ انہوں نے آپ کے نام پیغام دیے تھے۔ نمبر 1 پیغام یہ کہ میں 5ویں دن واپس آ جاؤں گا ادھر ڈھونڈی تھال، لیکن وجود میں روح نہیں ہوگی۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ میری تدفین جو ہے جو موجودہ جگہ ہے وہاں کرنا، اور وہ چودھری صاحب کو فرمانے لگے کہ اگر کوئی میری فیملی ایگری نہ ہو تو پھر آپ نے مجھے اپنے جو گاؤں ہے جیٹھل، وہاں اپنی زمین ان کی مین روڈ پہ ہے، پھر فرمانے لگے کہ وہاں میری تدفین کرنا۔ تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ سید بابا جان قربانی وارث مقرر کر رہا ہوں، ان کے پیچھے چلنا۔ اب یہ چونکہ چودھری سہسر کے تھرو مجھ تک یہ بات پہنچی، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر فرد صاحب نے مجھے پیغام دیا کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، یہ بھی انڈائریکٹ فرد صاحب کے تھرو۔ اب جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی میری اور ان کی آخری اپنا 6 فیب کو آخری ملاقات ہے، اس میں آپ نے مجھے ڈائریکٹ نہیں فرمایا، لیکن جب مجھے یہ پیغام چھوٹے بھائی کا اور اس چودھری سہسر خان کا مل گیا تو میرے لیے پھر کسی اور کی نہ ضرورت تھی، اور میں الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कायम हूँ और मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। और जो आखिरी बात मैं भी देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे कि इश्क का कोई वारिस नहीं होता। हो सकता है वो जो कहते हैं नहीं होता होगा, लेकिन मेरा ये सवाल है कि वो जो खुद हैं उन्होंने फ़रद साहब को और डॉक्टर हसाम साहब एक दिन मुझे फरमाने लगे, डॉक्टर हसाम साहब जिंदा है, आप पूछ लीजिएगा, तो मुझे कहने लगे कि उमर हॉस्पिटल में मुझे उन्होंने फरमाया कि मेरे बाद मेरे सुरहानी सिलसिले के ये वारिस होंगे और वो चलाएंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कायम हूँ और मुतमईन हूँ। और मैं सैयद बाबा जान का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बासियत बाप रहनुमाई फरमाते हैं। और 2024 में या 23 में उन्होंने मेरी दस्तार बंदी फरमाई और मुझे उस दरबार का उन्होंने सजादा नशीन इसलिए मुकर्रर किया कि वो फरमाने लगे कि आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसका ख़्याल रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने, मुझे तो ज़रूरत नहीं थी सजादा नशीन, मैंने बड़ी मिन्नतें भी आपकी की कि मैं सजादा नशीन नहीं बनना चाहता, मैं खादम ही रहना चाहता हूँ। उसकी कुछ चीज़ों का मुझे इल्म है सही। जी। तो वो बाबा जी मुझे फरमाने लगे कि मंशा साहब आपकी इज़्ज़त के लिए, आपके एहतराम के लिए ज़रूरी है जिस शहनशाह ने हमें नवाजा है उसकी नस्ल का एहतराम भी हम पे वाजिब है। और मैं सैयद बाबा जान का शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ, वो बड़े बाशगाफ लफ्ज़ों में फ़रमाते हैं। आपने उनकी एक वीडियो भी देखी होगी, बहुत वो लोगों ने देखी, जिसमें आप फरमाते हैं कि जो मंशा साहब का एहतराम नहीं करेगा जी मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हम जहाँ पे बैठे हैं जी, हज़रत बाबा जी सैयद शेर अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, करोड़ बार सलाम है मुर्शिद करीम को, खरबों बार सलाम है उस शहनशाह को जिन्होंने मेरे ख़ानदान को यूँ नवाजा कि मैं रश्क करता हूँ और दुआ करता हूँ कि करीम अल्लाह तू ऐसा मुर्शिद हर एक को अता कर। मुझे नाज है अपने मुर्शिद करीम पे कि जिन्होंने मेरे जैसे गुनहगार हकीर बंदे पे, ख़ताकार बंदे पे जिनकी निगाह है। और इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मैं अक्सर आपकी बात कहता हूँ कि तेरी निगाह नाज में मेरा वजूद बेवजूद, तेरी निगाह नाज में मेरा वजूद बेवजूद, मेरी निगाह शौक़ में तेरे सिवा कोई नहीं। वाह वाह, मेरा है ही कोई नहीं इनके सिवा। हज़रत शेर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर हज़रत सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम रहमतुल्लाह अलैह, उनको बड़ी अक़ीदत थी। उन्होंने फ़ारसी में आपके लिए एक शेर लिखा जिसकी ट्रांसलेशन मैं करूँगा, लेकिन वो चूँकि फ़ारसी आप जानते हैं। आपने लिखा कि बहद रहलत ज़ाहिद आली मुकाम, बहद रहलत ज़ाहिद आली मुकाम, कर्द अंदर आलमे बाला क़याम, फ़िक्र करदम अज़ पे साले वफ़ात, फ़िक्र करदम अज़ पे साले वफ़ात, गुफ्त हातफ ज़ाहिद ज़ी एहतराम। वो फरमाते हैं कि हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह विसाल के बाद आप बुलंद तरीन मकाम पे फायज़ हैं। और जब मैंने आपकी वफ़ात के मुतल्लक़ सोचा, फ़िक्र करदम अज़ पे साले वफ़ात, तो जब मैंने आपकी विसाल के मुतल्लक़ सोचा तो गुफ्त हातफ ज़ाहिद कि वो हातफ कहते हैं गैब, कि आप नताए गैबी, और आप जो हैं वो ज़ाहिद एहतराम। मुझे हातफ से आवाज़ आई, गायब से आवाज़ आई कि आप ज़ाहिद ज़ी एहतराम, आप बहुत जो हैं ज़ाहिद और ज़ी एहतराम हैं। ये अज़ीम लोगों को, अज़ीम सूफ़ी शायर का ये नजराना अक़ीदत है। मुझे उस रब्बुल इज़्ज़त की कसम है कि कलंदर शेर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अगर मेरे दादा हजूर को ना मिलते, सैयद गुलजार हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ना मिलते, तो आज बुखारी ख़ानदान का भी ये मकाम ना होता, कलंदर पाक का भी ये मकाम ना होता। पाकिस्तान बनने से पहले चीचा वतनी के मकाम पे
ایک چک ہے، ایک 4412L۔ میرے دادا حضور متلاشی تھے کسی صاحب نظر کے کہ مجھے کوئی صاحب نظر بزرگ ملے۔ یہ چونکہ ہمارے خاندان میں انہیریٹڈ چیزیں ہیں۔ میرے پردادا صاحب حضرت سید جملی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت جید ولی کامل تھے، اور میرے دادا جی بھی اکلوتے تھے۔ آپ کو تلاش تھی کسی صاحب نظر کی، تو اپنی ماں جی کو عرض کرنے لگے کہ میں مرشد بنانا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے بڑی سخت، میری پردادی صاحبہ نے سختی سے منع فرمایا کہ آپ نے مرشد نہیں بنانا، آپ نے زمیندارہ کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، اور اس چکر میں نہیں پڑنا۔ آپ میرے اکیلے بیٹے ہو، میں اس کی قربانی نہیں دے سکتی۔ دادا حضور نے کوئی منت سماجت کر کے آپ کو راضی کیا، لیکن میری پردادی صاحبہ نے کنڈیشنل اجازت دی۔ آپ نے فرمایا کہ مرشد بناؤ، لیکن مرشد کا سید ہونا ضروری ہے۔ 105/12L چک ہے جی، میرے پڑنانا صاحب وہاں ہوتے ہیں، دادا حضور ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آتے جانا ہمارا لگا رہتا تھا۔ تو وہ ہماری ایک بیٹھک ہے، آج بھی اگر وہاں تشریف لے جائیں نا تو بہت خوبصورت ہے اس پرانے زمانے کی۔ اور میرے وہاں پہ بہنوئی ہیں سید حسن رضا شاہ صاحب، میرے انکل ہیں سید حسنین عباس بخاری صاحب، اور سید مظہر حسین شاہ صاحب کے بیٹے حسن رضا صاحب بھی، عابد امام صاحب بھی، سید علی امام شاہ صاحب بھی، سید منظر شاہ صاحب بھی۔ ان سب نے مل کے اس بیٹھک کو، وہ جو خوبصورت ہے، اس کو انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا اور بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں اس بیٹھک پہ اس چک کے جو زمیندار تھے وہ شام کو بیٹھ کے نا آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ زمینداروں کی بات زمین کے ریلیٹڈ ہوتی تھی، تو وہاں کسی بات نے ایک بندے نے ذکر کیا کہ یہ جو 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ 44/12L چک ہے، وہاں پہ ایک بزرگ ہیں اور صاحب نظر ہیں، وہ ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دکھاتے ہیں۔ اب آواز پڑی دادا حضور کے کانوں میں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں پھر، تلاش میں ویسے تھے۔ تو اس بندے سے پوچھا کہ وہ سید ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ بخاری سید ہیں۔ دادا حضور اگلے دن میرے نانا جی سید غلام شبیر شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا حضور سید گلزار حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس گاؤں کے ایک بزرگ ہیں جن کو ان کی اطاعت تھی اور ان کی انہوں نے غلامی کی، ان کا بھی مزار ہے 105 میں، حضرت صوفی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہمارے گاؤں کے ایک چودھری زمان صاحب تھے۔ تو یہ چاروں جاتے ہیں۔ اب ان کی ٹین ایج ہے۔ اب جو ٹین ایجر ہوتا ہے نا، وہ پھر وہ اس کی باتیں بھی مطلب چھوٹی عمر میں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ ان چاروں نے رستے میں صلاح کی، مشورہ کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جس بزرگ حضرت شیر علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ صاحب نظر ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کسوٹی نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے جعفری صاحب۔ بالکل ٹھیک۔ تو راستے میں انہوں نے مشورہ کیا کیا؟ صوفی عبد الغنی صاحب نے کہا کہ میں ان کے پیٹھ کے پیچھے درود پڑھوں گا، اگر مرد ہوئے تو بتا دیں گے کہ تم پڑھ رہے ہو۔ نانا حضور نے کہا کہ ہمیں وہ مرغا کھلائیں گے، اگر کھلائیں گے صلاح تو ہم یہاں کر رہے ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ وہ میرا کاروبار بتائیں، وہ ان کا چونے کی بٹھیوں کا کاروبار تھا۔ اور دادا حضور نے کوئی بات نہیں رکھی دل میں، تو یہ چاروں چلے گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو دادا جی فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو ایک حسین چہرے پہ نظر پڑی، ایک گورا چہرہ، سیاہ کالی داڑھی، حسین آنکھیں، خوبصورت موٹی، خوبصورت بال مبارک۔ آپ نے ایک لنگوٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ ملامت پسند فرماتے تھے، ارد گرد بیٹھے ہیں ملنگ ٹائپ لوگ۔ تو آپ گئے تو وہ چہرہ ہی ایسا پر نور تھا، ایسا اٹریکٹ کرنے والا چہرہ تھا۔ سب بیٹھے خاموشی سے۔ وہ جس نے درود پڑھنا تھا وہ پیچھ کے پیچھے بیٹھ گیا، اب وہ درود شریف اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تو حضور بڑے جلال میں آئے، آپ نے نام لے کے فرمایا، عبد الغنی، مرد کا کام نہیں مرد کی پیٹھ کے پیچھے درود پڑھنا، اگر مرد ہو تو میرے سامنے آ کے پڑھو۔ وہ خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، فقیر کو آزماتے نہیں ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کبھی کسی کو آزمائش میں مت ڈالو، آزمانا نہیں ہے۔ وہ قدموں میں پڑا، اس نے معافی مانگی۔ پھر
नाना जी को मुखातब करके फरमाने लगे कि मैंने आज लंगर में, आप चूँकि पहली दफ़ा आया सादात हैं, तो आज लंगर में मुर्गा पका हुआ है, तो मुर्गा खा, आपने लंगर शरीफ करके जाना है, लंगर के बगैर मैं नहीं जाना। आप बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। तो अब जो जिसकी चूने की भट्टियों का काम था चौधरी ज़मान मरहूम का, उनको फरमाने लगे कि आपका चूने की भट्टियों का काम है और आप उस काम में मज़ीद दयानतदारी और मेहनत करें, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। वो भी हैरान हुए कि मेरी पहली मुलाकात है। अब दादा हजूर की चूँकि दिल में बात नहीं थी, तो दादा हजूर ने हजूर को फरमाया कि मुझे भी कुछ दिखाएं। तो आपने फरमाया कि ये देख तो लिया आपने, मुर्गे का खिलाना, दरूद का पढ़ना, कारोबार का बताना, ये तो मशवरे आपने किए। दादा हजूर फरमाने लगे कि जो आपका मकाम है वो इन छोटी चीज़ों से मावरा है। आप मुझे कुछ दिखाएं जो आपका मकाम आपको अल्लाह ने अता फरमाया है। तो आपने 2 दफ़ा मना फरमाया, तो फिर जब दादा हजूर ने तीसरी बार अर्ज़ की नहीं देखा, तो आपने फरमाया फिर देखो। वो देखो की बात थी, तो मैं फिर वो अक्सर इस बात को खूबसूरती के साथ इस तरह बताता हूँ, उसको बना संवार के, कि आँखों आँखों में जाने वो क्या गए। वाह। जब आँख से मिली ना, तो दादाजी गिरे और बेहोश हो गए। और ये बात चलते चलते परदादी साहबा के पास पहुंची, मेरे दादी जी की वालदा के पास, कि वो आपका बेटा तो पत्नी उन्होंने क्या किया, फ़कीर के साथ क्या गड़बड़ की है, वो तो बेहोश पड़ा है। उन्होंने मेरे परनाना जी को भेजा, सैयद आलम शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को। आप तशरीफ़ लाए तो आपने ठेठ पंजाबी में एक बात की, तो सरकार को हंसी आ गई। तो मैं वही ज़बान में बता, आपने फरमाया हजूर गल सुनो, पुत्र साडा एको ही है, तो इस असी फ़कीर नहीं बनाना, इनकी जान बख्शी फरमा दो, तो इनकी जगह तो मैनू फ़कीर बना लो, इनू तुसी माफ़ कर दो। तो आप मुस्कराए, उन्होंने कहा अच्छा ये बात है आलम शाह साहब। मुर्शद करीम ने पानी के 2 वो जो हैं 4 कतरे छींटे जो हैं उनके चेहरे पे आपने जब फेंके, तो दादाजी उठ के बैठ गए। फरमाया देख लिया जी हजूर, देख लिया। वो जो आँखों आँखों में जाने वो क्या कह गए, वो बात फिर लंबी हो गई। दादाजी को फिर इश्क हो गया मालिक से। सही। वो फिर जहाँ जाते उनके पीछे चले जाते, महीना महीना घर ना आते। जब घर तशरीफ़ लाते तो दादाजी के नाखून बड़े होने, दाढ़ी बड़ी होनी। दादाजी बड़े खूबसूरत थे, दराज कद थे, बड़ी बारूक पर्सनैलिटी थी, स्लिम स्मार्ट थे। तो वो जब उन्होंने घर आना तो माँ ने रोना शुरू कर देना, तुम क्या करते हो, मैंने तुम्हें मना किया था कि इनके पीछे नहीं जाना। तो वो बेटे को देख के रोती कि तुम मेरे अकेले बेटे हो। तो वो कहते कि बस अब मोहब्बत हो गई है, जवानी में मोहब्बत, खुश नसीब है वो बच्चा जिसको अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत हो जाए। वरना जवानी में तो लड़कियों से ये दुनियावी इश्क जो होता है वही उसी में बंदा फंसता है ना। जी सर। आप जवानी में दादा हजूर का 25 साल की उम्र में मुर्शिद करीम से इश्क हो गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं बंदे की आँख, ज़बान, हाथ बन जाता हूँ। हमने उस आयत की जो तफसीर है वो हमने अपने मुर्शिद करीम से देखा। दादाजी को मोहब्बत होगी तो दादाजी ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, हजूर आप मेरे साथ मेरे गांव ढूढ़ी थाल तशरीफ़ ले जाएं। आप चले गए। अब आपने क़याम किया तो दादाजी बड़े खुश थे। दादाजी ने अर्ज़ की, बड़ा अदब करते थे। आपने फरमाया कि हजूर मैं चाहता हूँ कि आप ना मुस्तकिल क़याम यहाँ फरमाएँ। अब दादाजी के अंदर ख्वाहिश क्या थी, वो ये थी कि हजूर आप जो हैं वो, दादाजी की जो ख्वाहिश थी कि आपकी आखिरी आरामगाह भी यहीं बने। लेकिन चंद दिन के क़याम के बाद मुर्शिद करीम फरमाने लगे, गुलजार फ़कीर इधर नहीं ठहरेगा। आप चूँकि कुल्लन अफ़गानिस्तान से आए थे, सॉरी मैं वो बताना भूल गया, आप अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाए। अफ़गानिस्तान से आप सऊदी अरेबिया, मदीना, मक्का उस ज़माने में, वहाँ से नजफ़ अशरफ, करबला, मुअल्ला, ईरान के रास्ते आप इंडिया आए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और मुख्तलिफ़ औलिया कराम से होते हुए आप तशरीफ़ लाए फिर पाकिस्तान। उस ज़माने का एक ही था हिंदुस्तान। तो
آپ نے دادا جی کو فرمایا کہ دادا جی کو حکم فرمانے لگے کہ فقیر ادھر نہیں ٹھہرے گا، ہماری بارڈر پہ ڈیوٹی ہے. بارڈر بنا ہی نہیں تھا. اب بارڈر سے نہیں سمجھ آئی کہ بارڈر سے حضور کی مراد کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں واپس قصور جاؤں گا. اب دادا جی بہت پریشان ہوئے کہ میری خواہش کچھ اور ہے، جو میرا مالک ہے ان کی خواہش اور ہے. تو عقیدت مند جو غلام ہوتا ہے نا، وہ اس کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی خواہش کا نا پابند ہوتا ہے. بے شک. تو آپ جانے سے پہلے نا، سبحان اللہ، رشک آتا ہے مجھے جعفری صاحب، خدا کی قسم. جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں تو میرا نا پورے جسم کی کیفیت عجیب قسم کی ہو جاتی ہے. کیا حسین بزرگ، کیا حسین کامل ولی. اور آپ نے فرمایا جانے سے پہلے ہمارے گاؤں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ پہاڑ ہے. آپ نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے دعا نہیں فرمائی. پھر وہ آپ کو میرے اس سلسلے کی سمجھ آئے گی. آپ نے دعا نہیں فرمائی، آپ نے آرڈر سنائے. آرڈر میں اور آپ نہیں سنا سکتے. جس کو اللہ کریم اتھارٹی عطا فرماتا ہے، جو اللہ کی زبان بولتا ہے، جو موتو قبل انت موتو مر جاتا ہے، جو خواہش دنیا کو ترک کر دیتا ہے، جو خواہشات کا جنازہ نکال دیتا ہے، اللہ پھر اس کی زبان انہی کی بنتا ہے. میری اور آپ کی تو نہیں بن سکتا نا جی. آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہ 3 لفظ آپ نے فرمائے. اس پہ ہم نے بگا ٹھوک دیا ہے، پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، کہ ہم نے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی ہے. پھر تیسرا دیسی زبان میں آپ نے فرمایا ہم نے اس پہ قلعہ ٹھوک دیا ہے. یہ لفظ سیم میں وہی دہرا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہم نے یہ دیا. اور یہ آپ جو آرڈر سنا رہے ہیں اس کی یہ شک نمبر 1 ہے. شک نمبر 2 آپ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ کی 4 نسلیں رزق کھائیں گی. میں 3rd جنریشن ہوں. شک نمبر 3 ہم نے تم کو 2 بادشاہیاں عطا کی، ایک دین کی اور ایک دنیا کی. دین سے مراد دادا جی کے پاس بھی ان کی عطا سے دولت تھی، والد صاحب کے پاس بھی تھی، میرے پاس بھی. آپ نے اس سے مراد دنیا کی بادشاہی، دین کی بادشاہی. یہ روحانیت، یہ ہمارا جو احترام لوگ کرتے ہیں وہ اس درباری سسٹم کی وجہ سے کرتے ہیں، خانقاہی اس نظام کی وجہ سے کرتے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا. اور چوتھی بات، وہ بہت بڑی بات ہے، ساری باتوں سے بڑی ہے. فرمایا کہ جب تک تم زندہ ہو ہم تمہارے اس دنیا میں وارث ہیں، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے سب سے پہلے قبر میں ہم ملیں گے. آپ نے فرمایا. اور جعفری صاحب پھر 1951 میں دادا پاکستان ساری جب بن گیا تو قصور بارڈر بنا، تو اس وقت وہ بارڈر کی سمجھ آئی کہ بارڈر سے مراد کیا ہے. اب دادا جی تشریف لاتے ہیں یہاں پہ، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں جی سر، اس مزار کے بیک سائڈ پہ ایک درخت ہوتا تھا جس کو وان کا درخت کہتے ہیں. حضور یہاں تشریف فرما ہوتے تھے. جی سر. آپ تشریف لائے، آپ ملے آپ کی خدمت میں. تو جو مرشد کریم ہے انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھکے ہوئے ہو، پانی پیو گے. آپ نے فرمایا گلزار کراچی چلے جاؤ. اب یہاں پہ کراس کوسچن کرنے والا مار کھا جائے گا کہ جناب میں کراچی کیوں جاؤں، تھکا ہوا ہوں، رات رہنے دیں. آپ اسٹوڈنٹ لائک تھے. تو آپ نے جب حکم فرمایا تو دادا حضور قصور کے ریلوے اسٹیشن پہ انہوں نے ٹکٹ دیا ریل کا، کراچی چلے گئے. اب دیکھیں پری پلاننگ ہے. صحیح. پلاننگ کس کی ہے؟ بھیجنے والے کی. اس کو پلان عطا ہوا ہے مالک کی طرف سے. وہاں ہندو ملتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ، گوپال داس، بخشی گوپال داس، وہ ایک ہندو تھے. دادا جی اس کا نام بتاتے. وہ ملے، انہوں نے کہا کہ گلزار تم کدھر پھر رہے ہو؟ اب دادا جی تو کیا بتاتے کدھر آ جاؤں، بظاہر تو ان کے علم میں ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا میں دوستوں کو ملنے آ جاؤں. انہوں نے کہا کہ دوستوں کو ضرور ملیں. یہ جو آپ کے سامنے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ اس وقت ہندوؤں کے پاس تھے. تو اس ہندو نے کہا کہ یہ اس کے ورکنگ پلان ہے اس کا، یہ اس کے جرنل پلان ہیں، یہ اس کا جیولوجیکل میپ ہے، یہ آپ لے لیں. اور امید ہے کسی بندے نے ابھی اپلائی نہیں کیا ہوگا، آپ درخواست دے دیں. دیکھیں کیا بات ہے. صحیح. آپ نے وہ کاغذات لیے
उस वक़्त दफ्तर भी जो था वो मादनियात का कराची में होता था। तो दादा हजूर ने हैदर जाफरी साहब वहाँ जाके एप्लीकेशन तैयार कराई, वो सबमिट की। सही। सबमिट की तो वो वहाँ से 4 पहाड़ों की आपने दी। तो वहाँ से चिट मिलती है जब आप एप्लीकेशन जमा कराते हैं, रिसीविंग चिट। सही। आपने वो एक रसीद ली, जेब में डाली, वहाँ से वापस सीधा कसूर। अब भेजने वाले ख़ुद पूछ रहे हैं, गुलजार कराची में क्या मिला? आपने अर्ज़ की, हजूर वो मैंने वो जो पहाड़ों की आपने दुआ दी थी वो मैंने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन दे दी है, ये उसकी है रसीद है। तो फरमाया जो हमने बुक्का ठोका था, जो हमने स्टैंप लगाई थी उस पहाड़ पे, ये उसकी पहली इंस्टॉलमेंट है। वो पहाड़ अलाट हुए जाफरी साहब, 3री जनरेशन मैं हूँ। और फिर मैं यहाँ पे एक आखिरी वाक़या, बहुत सारी हजूर की करामात हैं, क्योंकि आपका जो विसाल है वो 7 मार्च 1957 का है, मेरी पैदाइश से पहले का है। और फिर आपने शादी नहीं फरमाई हज़रत शेर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने। और बाबा जी शेर शाह कलंदर ने उस वक़्त जितने आपके अकीदतमंद थे सबको रेलत से पहले कुछ दिन फरमाया कि मेरे इस सिलसिले को सैयद गुलजार हुसैन बुखारी चलाएँगे। आपने तो चूँकि शादी नहीं फरमाई। फिर दादाजी ने उस ज़माने में ये हसीन महलनुमा, उस दौर का हसीन तरीन मज़ार आपने तामीर कराया। जो आशिक था उसने आपने महबूब को कि उस वो जो मज़ार मुक़द्दस है उसको उस ज़माने के बेहतरीन कारीगरों को बुला के ख़ूबसूरत तरीके से तामीर फरमाया। मेरे वालिद ग्रामी मखदूम कलंदर पाक सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो जाते हैं। स्टूडेंट थे, कॉलेज पढ़ते थे, मुझे अब बीमारी नहीं याद है कौन सी है। तो डॉक्टरों ने कहा कि 48 हावर्स के अंदर इनका ऑपरेट बहुत ज़रूरी है, वगरना ज़िंदगी को ख़तरा है। उस ज़माने में एक पीर अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब दादाजी के बहुत बड़े दोस्त थे और सरकार शेर शाह कलंदर के बड़े अकीदतमंद थे। उन्होंने और साथ लिया उनको, और सरगोदा PF हॉस्पिटल में ऑपरेट कराना था। उस ज़माने में सफ़र भी बड़ा सख्त मुश्किल होता था। सही। दादा हजूर जब सरगोदा के करीब पहुँचे तो पीर अल्ताफ़ शाह साहब से मशवरा करने लगे। वो करूली सईदा के हैं, चकवाल में एक जगह है करूली सईदा, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो यहाँ गुजारी लाहौर में। सही। और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहे। पीर अल्ताफ़ साहब को दादा हजूर फरमाने लगे कि मेरा दिल नहीं मान रहा ऑपरेशन कराने को, मेरा एक ही तो बेटा है, इसको अल्लाह न करे को हो गया तो मैं किधर जाऊंगा, मेरे पास तो और कोई नहीं है, मेरी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने फरमाने लगे कि ऑपरेशन कराने की बजाय बड़े सर्जन के पास, रूहानी सर्जन के पास, साहिब अता के पास, साहिब कमाल के पास, साहिब करम के पास, मुर्शद करीम के पास, अल्लाह के दोस्त के पास क्यों ना चले जाएं। तो आप कहा ठीक है, आप ऑपरेशन कराने की बजाय यहाँ तशरीफ़ लाए। डॉक्टरों ने बताया हुआ था कि इनको जब तक ऑपरेट नहीं होता खाना इनके लिए ज़हर है। अब अकीदत आप देखें जाफरी साहब, मेरे दादाजी की इतनी अकीदत अपने मुर्शद पे। जब वो पहुँचते हैं कसूर के उस मेन बाज़ार में तो उन्होंने क़िबला वालिद साहब से पूछा भूख लगी है? कि लगी है, क्योंकि 2 दिन से खाना नहीं खाया था। उन्होंने होटल पे बैठे, दादाजी मुझे ये खुद वाक़या कहते हैं कि क़िबला कलंदर बाब बुखारी रहमतुल्लाह 5-6 रोटियां वो खा गए। तो दादाजी अब तो मोहब्बत में मना भी नहीं कर रहे, तो कहते हैं परेशान डॉक्टरों ने तो कुछ और कहा था। लेकिन लेवल क्या है ईमान का कि मैं अपने मुर्शद करीम के पास आ गया हूँ, रब जाने, मुर्शद जाने, बेटा जाने। जब आप तशरीफ़ लाए तो हजूर मच पे बैठे थे, आप तो समझते हैं मच। जी जी जी। ये जो मलामती सिलसिले के फ़ुक़रा हैं, ये लकड़ जला के, वो जो लकड़ जलती है उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, उसको मच कहते हैं। अब मेरे दादा हजूर पीर अल्ताफ़ शाह साहब, एक मुलाज़म था, एक अपना दादा हजूर मेरे वालिद गिरामी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए। अब बैठे ना, तो आपने पूछा गुलजार कैसे आना हुआ। अब जो जाफरी साहब इश्क का लायक स्टूडेंट होता है ना, वो अपने मुर्शद को ये नहीं कहता कि जनाब मैं बताता हूँ आपको पता नहीं है। अदब का तकाजा क्या है। आपने फरमाया हजूर आपको पता है मैं क्यों हाज़िर हुआ। आपने फरमाया फिर भी बताओ ना।
انہوں نے فرمایا حضور آپ سب جانتے ہیں، لیکن اگر آپ حکم فرما رہے ہیں تو میں حجت تمام کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کو ڈاکٹروں نے آپریٹ کہا ہے، میں نہیں کرانا چاہتا، میں آپ کے پاس لے، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آپریشن ہم کرتے ہیں۔ وہ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تیری نگاہ ناز میں میرا وجود بے وجود، وہ مرشد کی نظر کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ کا دیکھیں، آپ نے ایک چٹکی اٹھائی راکھ کی، وہ جو سوا ہے، ایک چٹکی اٹھائی اور میرے قبلہ والد گرامی مخدوم قلندر باب بخاری کی زبان پاک پہ رکھی، رکھنے کے بعد نا یوں آپ نے چٹکی بجائی، گلزار ہم نے آپریٹ کر دیا ہے، اب کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات کیا فرمائی اضافی، آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا بڑا ہوگا تو یہ اس جو راکھ کی چٹکی ہے اس کا کمال دیکھنا، پوری دنیا میں تیرے بیٹا اس زبان کی وجہ سے ایک نام، اس کی زبان سیف ہوگی، بابرکت ہوگی، اس کی زبان سے لوگوں کو تشفی شفا ملے گی، ان کی زبان لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گی، ان کی گفتگو، ان کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی۔ آپ دیکھیں کہ ان کا دادا جی جب واپس گئے لے کے تو میری دادی نے قمیض اٹھائی، انہوں نے کہا کہ آپریٹ میرے بیٹے کا کہاں ہوا؟ ماں جی کو، میری دادی جی کو بہت سخت پیار تھا اپنے بیٹے سے، شدید قسم کا، اور میرے والد صاحب کو اپنی ماں سے شدید محبت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا آپریٹ تو ہوا کوئی نہیں، انہوں نے کہا کہ میں قصور چلا گیا تھا مرشد کے پاس، انہوں نے دعا عطا فرمائی، اب آپریشن کی ضرورت نہیں۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی ساری زندگی اس مرض کا، وہ مرض ہوئی ہی نہیں اور وہ شفا یاب ہوئے، اور اللہ پاک نے پھر دیکھیں وہی زبان، ایسے ہی مرشد کریم حضرت شیر شاہ قلندر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ آپ کے پاکیزہ جملے جو امر ہو گئے، جو اللہ کی زبان بولتے ہیں، ان کی نکلی ہوئی زبان خالق کائنات اس کو پورا فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت شیر شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ محسن قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، بے شک۔ اور میں آپ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ میں تو آپ کے گھر سے میری نہیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حیدر جعفری صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، خوبصورت آدمی ہیں، انہوں نے میرے بابا جی قلندر باب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، ان کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا، ان کے حکم پہ ہی یہ تہران پڑھنے کے لیے گئے، صحیح اسپیشلائزیشن ساری جو اسپیشلائزیشن انہوں نے جو بھی کیا انہوں نے، ان کا حکم تھا، ان کے حکم پہ یہ حصول تعلیم کے لیے بیرون ملک تشریف لے گئے۔ پھر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کرائی، لیکن چونکہ یہ ملک سے باہر چلے گئے اور کافی عرصہ وہاں رہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جب یہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا، ملے، ان کی شدید خواہش تھی کہ میں سید فرحت عباس شاہ صاحب اور منشا عباس صاحب سے ملوں جو نسل قلندر پاک ہیں، اور پھر یہ ہمارا سلسلہ 2008-9 میں 2008 میں پھر جڑا، جس میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، اور میں ان کو شاباش اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لائق اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اور جو ادب والا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے مرشد کریم کا احسان بھولتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ اکثر اپنی گفتگو میں اپنا کریڈٹ جو ہے قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہی دیتے ہیں، اور یہ سورہ رحمان کے پیغام کو پھیلاتے ہیں۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی وارث کا تذکرہ یہ اکثر فرماتے ہیں، تو انہوں نے اس گھر کو نہیں بھلایا، وگرنہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ جعفری صاحب خود جب وہاں سے تشریف لائے تو مشکلات کا شکار تھے، اور میں چونکہ میں ان کا ساتھی ہوں ایک مشکل وقت کا، یہ خوددار آدمی ہیں، سادات ہیں، عظیم باپ کے بیٹے ہیں، ان کے والد گرامی ایک ولی کامل ہیں۔
میں جب ان کے والد صاحب کے وصال پہ گیا تو مجھے اس وقت حقیقت پتہ لگی کہ وہ خفیہ اللہ کی مخلوق کے کتنے کام کرتے تھے. تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ جن کے باپ عظیم ہوتے ہیں، اللہ کے ولی دوست ہوتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی نوازتا ہے. شاہ صاحب سے میری دوستی ہوئی تو یہ پھر انہوں نے جس دن کا ہمارا تعلق بنا ہے، انہوں نے 2 جگہ پہ نا آج تک ان کی کوئی غراضی نہیں ہے. للہ شریف سال کے 2 پروگرام، فیبری کا اور ذی الحج کا جو 29 ذی الحج کو ہوتا ہے، اور قصور میں بھی 2 پروگرام ہوتے ہیں. ایک 7 مارچ کو جس دن حضور کے شیر شاہ قلندر رحمۃ اللہ کے وصال کا دن غسل کی تقریب ہوتی ہے، اور آپ کا اینول عرس 4، 5، 6 اپریل کو ہوتا ہے. آج تک 2008 سے لے کے انہوں نے کوئی غراضی نہیں کی، بلکہ میرے اور میرے چھوٹے بھائی سید فرت عباس شاہ صاحب ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ادب وہ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی اپنے سکے باپ کا کرتا ہے. تو میں پھر اور تو کچھ کر نہیں سکتا، میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. شاہ صاحب ایک دفعہ تشریف لائے تو میں نے ان کو زیارت کرائی اپنے مرشد کریم کی تبرکات کی. میں نے ایک کمرہ بنایا ہے الگ، اس میں نے جو دادا جی سے مجھے ملے، بابا شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس مبارک، آپ کی لنگی مبارک، آپ کے وہ کھڑامے اس زمانے میں ہوتے تھے جس کو آپ جوتا کہتے ہیں، آپ کے وہ کھڑامے مبارک، آپ منہ پاک، آپ کے چارپائی مبارک، آپ کا وہ بستر مبارک، آپ کی وہ گودڑی، اور چیتے کی کھال جس پہ بیٹھ کے آپ وہ تبلیغ فرماتے تھے، آپ کی عصا مبارک، آپ کی وہ جو منکے آپ کے گلے میں ہوتے تھے، آپ کی بظاہر تو آپ ظاہری تسبیح تو آپ نہیں کرتے تھے وہ، اور آپ کو کسی نے اس زمانے میں ایک چاندی کا تاج بنا کے گفٹ کیا، اس کے اوپر انگلش میں اور اردو میں شیر شاہ لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو پیش کیا گیا. وہ میں نے تمام تبرکات ایک کمرے میں اس لیے محفوظ کر دیے کہ ان کی بے ادبی نہ ہو. اور میرے دادا جی اس وقت صرف وہ جو آپ کی گودڑی مبارک چیتے کی کھال ایک خاص جگہ ہے آپ کی جہاں حضور تشریف فرما ہوتے تھے، ایام عرس میں وہ 3 دن وہاں رکھتے تھے. آج بدقسمتی سے ہمارے قبرستان ان نشیوں کا اماجگاہ بن گئے، تو یہاں پہ بڑے شہروں میں یہ بہت بڑی ہے عذاب ہے یہ. تو میں نے پھر وہاں اس لیے رکھنا چھوڑ دیا کہ وہاں پہ لوگوں نے اٹھا کے، یہ جو نشئی ہوتے ہیں انہوں نے اٹھا کے، تو میں پھر اس کمرے میں ہی سال میں ایک بار اس کو کھولتا ہوں. میں نے جب ان کو دکھایا حیدر جعفری صاحب کو تو وہ یہ ہر سال آتے رہے. ایک دفعہ یہ آج سے 3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے مجھے کہنے لگے، نہیں بلکہ 7-8 سال ہو گئے، مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں. بڑے ڈر کے انہوں نے کہا کہ وہ جو کمرہ مبارک ہے حضور کا جہاں تبرکات ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی صفائی کا جو عمل ہے وہ آپ میرے ذمہ کر دیں. میں چونکہ ان سے پیار کرتا ہوں تو وہ سال سے پہلے میں کھولتا نہیں، تو میں نے ان کو اجازت دے دی. یہ لاہور سے اسپیشل سال میں وہ 15-16 دفعہ تشریف لاتے. اس کمرے کو کھولنا، وہ چونکہ بند رہتا ہے، اس کی صفائی کرنی، ان تبرکات کو خوبصورت عطر لگانا، ان کو گھنٹہ ڈیڑھ ایک چیز کو. پھر انہوں نے ایک بابا فضل نام کا بندہ ہے، اس کو یہ لے کے آئے لاہور سے، اور آپ کے جو کپڑے مبارک ہیں اس کی میں نے الماری بنائی، اس کے یہ سٹیل کا بڑا خوبصورت فریم وہاں سے بنوا کے لائے. اور حضور کے جو جوتے مبارک ہیں ان کا یہ ایک شیشے کا باکس بنا کے لے آئے تاکہ اس کو مکمل انہوں نے اوپر سے بند کیا جائے تاکہ یہ محفوظ بھی رہے اور ادب کے تقاضے جو ہیں وہ بھی رہے. انہوں نے وہ بھی لا کے رکھ دیے، بنوا کے لائے. مجھے اس کا علم نہیں تھا. آپ نے حضور کے جو آپ کا لباس مبارک ہے اس کے سٹیل کے فریم بڑے خوبصورت بنائے، اور کچھ تبرکات انہوں نے مجھے گفٹ کیے جس پہ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کی کچھ منہ مبارک کی، آپ کی قبر اقدس کی کچھ ہے، ٹائل ہے صحیح مولا عباس، ٹائل مولا عباس علیہ السلام کی،
اور پھر ایک سفید عقیق کی ٹائل۔ جی ایک انہوں نے پھر بڑا گفٹ مجھے دیا، جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام جب قید میں تھے تو وہ جس تخت پہ بیٹھ کے گریہ کرتے تھے اس کی مدینے والا تخت ہے، مدینے والا، ان کو کسی نے اس مدینے والے تخت کی جب وہ گریہ کرتے تھے اپنے گھر میں تو ان کو کسی نے وہ گفٹ کی تو انہوں نے مجھے دی، اور انہوں نے اس کا باکس بنا کے اس کو بھی خوبصورتی سے رکھ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جہاں چلک کشی فرمائی یا عبادت آپ نے فرمائی اس کے درخت کی، اور وہ بھی ایک کرامت ہے، وہ جو درخت کے جو پتے ہیں وہ بند ہیں ایک باکس میں، اب اس کو ہوا تو لگتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بالکل سبز نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ابھی کسی نے درخت سے اس کو کاٹ کے اس کو یہاں پہ اس ڈبے کے اندر رکھا ہے۔ انہوں نے گفٹ دیے مجھے، بہت میں ان کا شکر گزار ہوں آپ کا یہ صحیح۔ اور اس کا دیکھیں جتنی انہوں نے بابا جی کے ان تبرکات سے عقیدت کی، محبت کی، پھر انہوں نے مجھ سے اجازت لی، یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ اچھا چلے انہوں نے منع کر دیے، یہ میں بات نہیں بتاتا۔ وہ ایک اور کام بھی ہے جو یہ 8 سالوں سے کر رہے ہیں، وہ بھی اتنا خوبصورت مخلوق کے حوالے سے کام ہے، بابا جی کے آنے والے مہمانوں کے حوالے کی خدمت کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے وہ بیڑا اٹھایا اور 8-9 سال ہو گئے۔ آپ دیکھیں میرے مرشد کریم نے ان سے ادار نہیں رکھا۔ میرے مرشد کریم حضرت شیر شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی خدمت کی ادا ایسے پسند آئی کہ میرے مرشد نے آج ان کو ایسے نوازا ہے۔ میں جب فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، میں جب جعفری صاحب کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، مختلف چینلز کے اوپر میں دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اور پھر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس کا یہ تذکرہ یہ خود میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبان سے فرمائیں، یہ ببانگ دہل نجی محفلوں کے اندر، دوستوں کے اندر یہ تسلیم فرماتے ہیں کہ میں جس خود وہ تکلیف مشکلات کا زندگی میں شکار تھا، مجھے اس دروازے کی گو دعا شاگرد وہاں یہ میرے والد گرامی قلندر پاک رحمۃ اللہ کے ہیں، لیکن یہ جو ان کی بلندیوں کا سفر ہے وہ حقیقت یہ ہے، وہ میرے مرشد کریم، جہاں ابھی میں اپنے کیمرہ مین صاحب کو ضرور عرض کروں گا کہ اگر وہ اس دربار پہ جہاں بیٹھے ہیں اگر اس کی طرف کیمرے کا رخ کریں تو لوگوں کو دکھائیں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مزار مقدس ہے جہاں سے آپ نے ترقی کا سفر شروع کیا اور آپ سلامت رہے۔ صرف یہ تو قلندر پاک کی مہربانی ہے اور سرکار شیر شاہ کی مہربانی ہے، اصل میں یہ عطا کی کھیل ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ سائیں جس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں تو حضرت شاہ یوسف گردیز کی اولاد ہے، ہم شاہ گردیز کی اولاد ہیں۔ ملتان میں بھی ہمارا گھر ہے، باغداد کشمیر میں جو ہے وہ بھی گردیزیوں کا جو گھر ہے، بلکہ وہ ہمارے زیادہ قریب ہیں۔ اور باجی دیدار شاہ گردیزی اکثر دنیا ان کا ذکر کرتی ہے تو میرے بزرگوں میں سے ہیں۔ مہر علی شاہ گولڑا شریف یہ میرا ننیال ہے، تو اسی خانوادے میں بڑا ہوا تو روحانیت کی تھوڑی بہت تو سمجھ تھی، لیکن شاید جو روحانیت کا مطلب ہوتا ہے نا، جو روحانیت ہوتی ہے وہ مجھے جو ہے وہ قلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی۔ میں تو گھر سے انجینئرنگ پڑھنے نکلا تھا، تو اس دور میں جب میں نیا کالج میں گیا تو قلندر پاک نے مجھے کہا کہ سید نہیں، انجینئرنگ نہیں پڑھنی، آرٹس پڑھنی ہے، فارسی پڑھو۔ فارسی اس دور میں کوئی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ میرے دادا جی ایس ایم جعفری ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے، ہم آپ سے فارسی میں آخر میں شعر بھی سنیں گے۔ جی، وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے پنجاب کے، والد صاحب گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے، علماء اکیڈمی کے پرنسپل تھے، تو کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی چیزیں تھیں۔ تو اس وقت میں نے پھر انجینئرنگ چھوڑ دی، آرٹس میں آ گیا۔ گھر والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کدھر چلے گئے، لیکن چونکہ قلندر پاک، تو پھر جب میں کہیں اسپیشلائزیشن کے لیے انٹرویو دے رہا تھا تو 9 سال میں فارسی پڑھ چکا تھا، تو پھر اس وقت میں انٹرویو دے نہیں رہا تھا، میں انٹرویو لے رہا تھا، میں کھیل رہا تھا۔ تو مجھے اس وقت یاد آیا قلندر پاک کا کہ فارسی پڑھنی ہے۔ اور پھر آج اگر میں جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یا لوگوں سے بات کرتا ہوں، کوزارڈے کنسلٹنسی کی بات کرتا ہوں، کوانٹم انرجیز کی بات کرتا ہوں، تو قلندر پاک کی مہربانی ہے۔
اور جب تک ظاہری حیات میں قلندر پاک موجود تھے تو سچی بات ہے میں نے کدھر دیکھا بھی نہیں، لیکن جب سرکار نے پردہ فرمایا اور آپ نے مجھے شیر شاہ سرکار سے جو ہے آشنائی دی تو پھر میں نے وہ دیکھا کہ قلندر پاک کے اندر جو نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ جس جو ہے نا وہ مادن سے، جس کان سے وہ نکلتی ہے، وہ سرکار شیر شاہ ہیں۔ تو پھر ان کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے، آپ کے گھر کی جو ہے وہ محبت ہے کہ آج اگر کچھ 4 بندے جانتے ہیں کوئی ان کا ہی ہے، ان کی مہربانی ہے۔ تو روحانیت کے سلسلے میں تو میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ دیانت داری اصل چیز ہے۔ اگر آپ کو کسی سے فیض ملا ہے تو اس کو ماننا ہے اور اس کے ٹوٹل پروز اینڈ کونس کے ساتھ ماننا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں، جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان میں مکمل طور پہ داخل ہو۔ تو اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو مکمل طور پہ محبت کرنی ہے، اس لیے نہیں کرنی کہ جی یہ انہوں نے اس کو کہہ دیا تو میں نے نہیں ماننا۔ میں نے میری جو ہے نا، میں نے اپنے دادا جی سے ایک جملہ سنا تھا اور وہ اکثر ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ فقیر دی دکان دے گے اپنی چھابڑی نہیں لائی دی۔ تو چونکہ پنجابی بولتے ہیں گھر میں، تو میں نے یہ سیکھا قلندر پاک سے، میں نے سیکھا ہے تو میں ببانگے دوحل انہی کا نام لیتا ہوں۔ سرکار شیر شاہ سے مجھے ملا ہے تو ان سے لیتا ہوں، اور سچی بات ہے بہت سارے لوگ جو ہیں میرے دوست ہیں بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر شیر شاہ سرکار کا دروازہ ہے تو وہ آپ ہیں، سید قلندر پاک سید صفدر علی کا جو ہے وہ دروازہ ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ کے وسیلے سے میں نے قلندر پاک کو سمجھا ہے، آپ سے میری ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ اللہ آپ کو زندگی صحت سلامتی دے، آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ بس آپ کی دعا اور محبت کی کھیل ہے اور تو کچھ بھی نہیں، اپنا تو سائیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو اللہ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرا کچھ اپنا ہے گا تو پھر رہ ہی کھنا، اگر تیرا ہے تو بسم اللہ، تو جس کا ہے وہ سنبھال لے گا، ہمیں اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ جب کبھی میں دکھ ہوتا ہوں، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، کبھی پریشانیاں دکھ آ ہی جاتے ہیں، تو جب میں کبھی دکھی ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں تو میں یا قلندر پاک کے پاس چلے جاتا ہوں سید صفدر علی بخاری کے پاس، یا پھر یہ قصور مجھے نزدیک پڑتا ہے تو میں سرکار شیر شاہ صاحب سرکار کے پاس یا منشا صاحب کے پاس آ جاتا ہوں، اپنے دکھ کو باتیں کر لیتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، بس اس سے زیادہ اور کیا ہے۔